کہ اگر ہم کو اس ملک میں زندہ رہنا ہے اور اس ملک کے اندر ہم کو آزادی کے ساتھ میں زندگی گزارنی ہے اور اس ملک کے اندر سے ایسے قوانین جو ہماری زندگی کو تنگ کرنے والے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، تو اس لیے ہم کو یہ اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کرنی چاہیے۔ اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ سب لوگ ایک یکجہتی کے ساتھ میں متحدہ طور پر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے تو وہ طاقت بنے گی آپ کی۔ دیکھیے، ایک بہت ضروری اپیل ہے یہ، اور جو میں IBN میڈیا کے ذریعے آپ تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ 26 تاریخ کو میرٹھ میں الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ کو اپنا ووٹ ڈالنا ہے۔ ووٹ آپ کا بنیادی حق ہے، اور اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ سمجھیے کہ آپ اس ملک میں جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو اور سیکولرزم کو ختم کر دیں گے۔ یہ اگر آپ کو سیکولرزم کو بچانا ہے، اگر آپ کو یہاں پر انصاف قائم کرنا ہے، اگر یہاں آپ کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں اپنے مذہب کے آزادی سے عمل کر سکیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں غریبوں کا اور کمزور اور بے سہارا لوگوں کو طاقت ملے، تو اس لیے آپ کو اپنا ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ خطرہ ہے اس بات کا کہ ہم جمہوریت سے محروم ہو جائیں، سیکولرزم سے محروم ہو جائیں، اور اس ملک کے اندر ایک ناانصافی اور ظلم و جبر پھیل جائے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ فرض ہوتا ہے، یہ آپ کی ووٹ آپ کی امانت ہے کہ آپ ووٹ دیں اور اپنے حق کا جو آپ کا ووٹ دینے کا ہے اس کا استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گرمی کا موسم ہے، اور اگر آپ نے دوپہر تک ووٹ نہیں ڈالا تو ہو سکتا ہے کہ سخت گرمی کی وجہ سے آپ کے اندر کچھ سستی پیدا ہو جائے، اور تو اس لیے آپ بہت ہی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں اور اپنا حق ووٹ استعمال کریں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اجتماعی طور پر آپ ایسے امیدوار کو ووٹ دیں کہ جس کا آپ تجربہ کر چکے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کمزوروں کا اور کمزور طبقے کا، اور خاص طور پر یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میں جو اس وقت حالات گزر رہے ہیں اس کے لیے وہ آواز اٹھا سکتا ہو۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ باقی رہنا چاہیے کہ جو ووٹ نہ دے۔ ہر شخص کو ووٹ دینا چاہیے، اور جس کا ووٹ نہیں بنا ہے تو وہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنا ووٹ بنوا لے، اور اس کی ووٹ کی اہمیت کو سمجھے، محسوس کرے کہ اگر ہم کو اس ملک میں زندہ رہنا ہے اور اس ملک کے اندر ہم کو آزادی کے ساتھ میں زندگی گزارنی ہے، اور اس ملک کے اندر سے ایسے قوانین جو ہماری زندگی کو تنگ کرنے والے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، تو اس لیے ہم کو یہ اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کرنی چاہیے۔ دیکھیے، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں جو آئندہ ہمارے پریشانیوں کو، ہمارے مسائل کا حل کر سکے۔ اور اگر آپ کا ووٹ بکھر گیا اور آپ کا جو ہے یا آپ ووٹ ڈالنے گئے اور آپ نے کسی وجہ سے یہ سوچ کے کہ ووٹ ڈالنے میں زحمت ہو رہی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، کچھ پریشانی ہوگی، آپ نے ووٹ نہیں ڈالا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا نقصان ہوگا اور یہ ہماری ملت کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ سب لوگ ایک یکجہتی کے ساتھ میں متحدہ طور پر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے تو وہ طاقت بنے گی آپ کی۔ اور اگر آپ نے اپنا ووٹ بکھیر دیا، ووٹ ڈالنے چلے ہوئے گئے اور آپ نے ووٹ جو ہے وہ آپ نے کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو دے دیا جس کا جیتنا بھی مشکل ہے، یا جو اس کے پاس زیادہ اس کے ہمدرد نہیں ہیں، تو ایسے حالات میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو کہ جس کا تجربہ بھی ہم کر چکے ہیں اس حیثیت سے کہ اس نے ایک ذمہ داری کی پوسٹ پر اس نے کام کیا ہے، ہم اس کے حق میں ووٹ دیں
اور سب متحدہ طور پر ووٹ دیں، ووٹ کو بکھیرنے نہ دیں، اور گھر کا ہر فرد ووٹ ڈالے۔ یہ بھی نہیں کہ معلوم ہو کہ کچھ لوگ ووٹ ڈالنے چلے گئے اور کچھ نہیں دیے۔ یہ بہت سنجیدہ اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ یہ خاص طور پر یہ الیکشن جو ہے، یہ جمہوریت کو بچانے کے لیے الیکشن کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی امیدوار کو جتوانے کے لیے یا کسی پارٹی کے جتوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے تاکہ ہماری جو ہم نے جو آزادی حاصل کی ہے، آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم کو اس بات کا امید تھی کہ ہم آزادی کے ساتھ یہاں پر زندگی گزار سکیں گے، ہمارے ہر گھر کے آدمی کو روزگار ملے گا، ہمارے ہاں ہم کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کا موقع ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے موقع پر عیدگاہ سے باہر نماز پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی، کچھ لوگوں کو آپ نماز سے محروم کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دستور کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دستور کو اگر بچانا ہے، اپنے کانسٹیٹیوشن کو اگر بچانا ہے، تو ہمارے لیے یہ ہمارا فرض ہوتا ہے، ہمارا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ووٹ جو ہے ہماری امانت ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں، اور سب مل کے ووٹ ڈالیں، پورا گھر ووٹ ڈالے، اور جو لوگ محلے کے لوگ ہیں جو ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں ان کو بھی آپ لے کے جائیں۔ یہ ہمارا ایک فرض ہے اور ضروری ہے ہمارا۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ہم کو ووٹ ڈلوانے کے لیے لے کے جائے، اور اگر وہ نہیں آتا ہے تو ہم ووٹ نہیں ڈالتے۔ تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ یہ اگر ہم نے ووٹ نہیں دیا تو ہماری قوم کا، ہماری ملت کا، ہمارے ملک کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ہر آدمی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے کے لیے جائے۔